کہ کون ہے. ان سے اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کون ہے جو زمین آسمان کا خالق ہے، امن یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، زندے سے مردہ، مردے سے زندہ کون کرتا ہے. ومن یملک السمع والابصار، سننے اور دیکھنے پہ کون قادر ہے؟ کون ہے سننے دیکھنے مالک کون ہے؟ ومن یدبر الامر، اور حکموں کی تدبیر کون کرتا ہے؟ تو وہ کہیں گے فسیقولون اللہ، یہ تو اللہ ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ آسمان سے پانی مردہ زمین کو زندہ کر کے اس میں کھیتیاں اور زندگی حیات کو، اللہ، تو ان کو اللہ کو خالق رازق مالک حاکم ماننے میں تو کوئی ایشو ہی نہیں تھا. منہ زبانی ماننا ہے نا، منہ زبانی کہنا نا کہ اللہ بڑا ہے، تو یہ ان کے لیے کہتے ہیں، ہمارے لیے تھوڑی کوئی بڑی بات، یہ تو مانتے ہیں اللہ. لیقولن اللہ، لام بھی لگایا ہوا ہے تاکید کا، آگے نون ثقیلہ خفیفہ بھی لگا ہوا ہے آگے. لیکن جب ان سے کہا گیا نا کہ اللہ کو الہ ایک مانو، تو ان کی چیخیں نکل گئیں آگے سے. اجعل آلہۃ الہ واحد، آپ نے سارے الہوں کو ایک کر دیا. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو عجیب ترین بات کی آپ نے. الہ کیسے ایک ہو سکتا ہے؟ رب تو ایک ہو سکتا ہے، کائنات کا خالق مالک رازق حاکم کریٹر نرشر. الہ کیسے ایک کر دیا آپ نے؟ کیونکہ اس الہ کے اندر اس نفس کی کنوینئنس کو چوٹ پہنچ رہی تھی کہ میں اپنی مرضی کی جو زندگی کی تحریک، اپنی مرضی کی جو زندگی کی جو مقصدیت، اپنی مرضی کی جو زندگی کے اندر جو قانون، اپنی مرضی کی زندگی کے اندر جو لائے عمل، اپنی مرضی کے اندر جو زندگی کا میرے اوپر جو کنٹرول اینڈ کمانڈ کا آرڈر ہے، اپنی مرضی کی زندگی کی جو چودراہٹ اس میں جانی تھی، اور اپنی دو اینٹ کی جو بنائی ہوئی تھی، اور پھر اس کے اوپر ایک بہت بڑی اکانومک ڈرائیو چل رہی تھی، اور اس کے اوپر لوگوں کے پورے کاروبار چل رہے تھے، اور اپنی چودراہٹیں چل رہی تھیں، اور جو ایک پورا سٹیک اس کے اوپر تھا، پھر پورے قبیلے جڑے ہوئے تھے، پھر وہ ایک بت نہیں تھا، وہ ایک ہستی تھی جو کیش ہو رہی تھی، اس کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا تھا، لوگوں کو کنٹرول کیا جا رہا تھا. وہ الوہیت کو ختم کر کے اگر اللہ کو وہ اینڈ دے دیا جاتا تو پھر بندے کی کیا حیثیت رہتی؟ یہ تھا لا الہ الا اللہ، اس پر انہوں نے کہہ دیا ان ھذا لشیء عجاب. ھذا سے پہلے ان، شیء کے اوپر لام، عجیب کی جگہ عجاب، تین تاکیدیں ہیں اس کے اندر، تو وہ چیخ ہی پڑے آگے سے. اور بلاغت کے قاعدے کے مطابق عربی میں یہ انکاری جملہ تھا. ان بھی لگا ہوا ہے، لشیء بھی لگا ہوا ہے، عجاب بھی ہوا ہے. یہ انکار تھا ان کا، اور بڑا سارا سخت انکار تھا ان کا، بھائی یہ نہیں ہم کہہ سکتے. تو آج ہمارے یہاں بھی یہی ہے، اپنی مرضی کا ہے، اپنی کنوینئنس کا. کسی کو فلاں والا پسند ہے تو کسی کو فلاں والا پسند نہیں ہے، کسی کو فلاں سپیکر پسند ہے، کسی کو تو فلاں سپیکر پسند نہیں. وہی بات وہ کرے تو ٹھیک ہے، وہی بات وہ کرے تو پسند نہیں. کنوینئنس، مزاج، کلچر، سوچ. مگر یہ نہیں دیکھنا کہ جمیع تر مفاد میں ہائر گڈ کیا ہے، کیا کچھ قربان کرنا پڑتا ہے تھوڑا کچھ جمع کرنے کے لیے. تو اپنی بات چھوڑنے کے لیے، اپنی بات قربان کرنے کے لیے، اور دنیا کے اندر وہ کرنے کے لیے جس کے لیے انسان بھیجا گیا ہے، اور اس معرفت کو قائم کر کے رکھتے ہوئے اس میں جانے کے لیے چھرے چلانے پڑتے ہیں اپنی نفسیات پر، چھرے. اور ہم ڈر کو یہی ڈر ہے، یہی ڈر ہے کہ اتنا سب کچھ چھوڑ کے آئے پھر مذبذب ہو جائیں گے. تو حتمی چیز کیا ہے. تو میں اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہر چیز ہی غیر معین رکھیں. کچھ چیزیں پرنسپلڈ اور اسٹینڈرڈائز رہیں گی، جیسے میں نے کہا لا الہ الا اللہ ہمیشہ اسٹینڈرڈائز رہے گا. توحید کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، شرک کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. مگر کیا اس کے اندر معاشرے کے ساتھ معاشرت اور اس اپنا اثر رسوخ اور اپنے تعلقات اور اپنا وہ جو ڈومین ہے، وہ ڈائنامکس ہیں، یہ کیسے بڑھائی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیسے وہ سوچ وائرل ہوئی، وہ کیسے وہ گئی، کیسے ہر کسی نے اون کیا آپ کو؟ پھر اس کے اندر آپ کو اپنی زندگی کے کور سے نکلنا پڑتا ہے، اس ہال سے نکلنا پڑتا ہے. اور جب آپ وہ مارے کھائیں گے اور دھکے کھائیں گے اور دھتکاریں ہوں گی، یہ بھی آپ کو ماریں گے، وہ بھی ماریں گے. طائف میں بھی دھکے پڑ رہے ہیں. بعض لوگوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اوس خزرج سے ڈیل نہیں ہوئی تھی تو یہ بھی آفر کی تھی کہ نبوت میں پارٹنرشپ کرنی ہے، نعوذ باللہ. حکومت آپ لے لیں، نبوت ہمیں دیتے ہیں، یا نبوت آپ لے لیں تو حکومت دیتے ہیں. یہ مختلف ٹرائبز تھے جن کے پاس آپ بیچارے
علیہ الصلوۃ والسلام فدا کا ابی و امی جا رہے تھے کہ مکے میں اب کیونکہ بات نہیں بن رہی تو کہیں اور جاؤ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حلقے کو ایڈریس کیا ہے. تو 40 سال کیوں روکا گیا ان کو؟ کہ ان کی اندر کی وہ انرجی اور ان کے اندر کا وہ ایکسپیرینس اور ان کی پرسنالٹی وہ پوری دنیا کے لیے جو ایک عالمگیر مثال بننی تھی اس کو ضبط کر سکے، اور وہ کر چکے ہوئے تھے. تعصب کے ساتھ آپ کیسے پھیلائیں گے چیزوں کو؟ تعصب کہیں اخلاق چلتا ہے، کہیں اخلاق چلتا ہے، کہیں جوان چلتا ہے، کہیں بزرگ چلتا ہے. تو قیادت میں تو اتنی وسعت ہونی چاہیے کہ وہ سوسائٹی کے ہر فیکٹر کو انسٹیگیٹ کر سکے. تو جب اس کے اندر دکھ ہوگا نفس کو، درد ہوگا نفس کو، تکلیف ہوگی نفس کو، چوٹ لگے گی، نفس سیلف پٹی میں جائے گا، روئے گا اپنے لیے، تو کون سی پاور ہوتی ہے جو اس کو بیلنس کرتی ہے؟ وہ معرفت، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ. اللہ سے تعلق اسے حوصلہ دلاتا ہے کہ جان دے، اللہ کی خاطر ہے جان دے، اللہ کی خاطر ہے جانے دو، سن لیتے ہیں اس کی، اللہ کی خاطر بیٹھ جاؤں گا آپ کے ساتھ، اللہ کی خاطر سن لوں گا آپ کی، اللہ کی خاطر میں یہاں نہیں جھکوں گا، اللہ کی خاطر مزاج رکھوں گا یہاں، ذات کے لیے نہیں ہے، لیکن یہاں اگر چودھری بننا ہے نا تو اللہ کی خاطر بنے گا، یہاں ہلکے نہیں آئیں گے، یہاں اپنا تواضع اختیار کریں گے. یہاں چلے جاتے ہیں اگلوں کے قبیلے میں، اگلے کی برادری میں چلے جاتے ہیں، اگلے کی یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں، غم نہیں ہے، دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہماری بیسک پرنسپلس تو ٹھیک ہے نا، ڈرنا کس بات کا؟ دنیا سے کیا ڈرنا اگر رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہے. ہاں لیکن اگر دنیا میں جاتے ہوئے وہ تعلق کمزور ہو کے وہ دنیا بڑھ گئی اور وہ تعلق کم ہو گیا تو فتنہ ہے، تو بربادی ہے. چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر لوگ بور ہو چکے ہیں تو میں بند کر دیتا ہوں بات کو. کیا کہتے ہیں سب؟ واٹس دا کاؤنٹ؟ تو جب انسان اس دنیا کی اس پیچیدگیوں کے اندر اپنی انرجی کو اس ایکسپیرینسڈ 40-35 تک پہ لے جانے تک کے لیے وہ جو مارے کھاتا ہے نا، کیا چیز اس کو ہمت دلاتی ہے؟ اللہ، جنت، آخرت. اللہ نے آخرت کی معرفت، جنت کی معرفت، جہنم کی معرفت، رب کی پہچان، رب کی طاقتوں کی پہچان اور توکل کی طاقت کو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اس لیے رکھا ہے کہ ہم قائر بن کے ڈر کے بیٹھ جائیں، ہم گھبرا جائیں. ہم 5 چیزوں کا نام جو ہے اس 5 سے 8 چیزوں کا نام دین رکھ کے اس کی ایک یونیورسیلٹی اور ڈائنامکس کو چھوڑ دیں. کیا اللہ کی معرفت انسان کو اتنا کمزور بناتی ہے کہ وہ لوگوں سے مل نہیں سکتا؟ اصول اپنی جگہ کھڑے ہیں کہ ملاقات کے اصول علیحدہ ہیں، افہام و تفہیم کے اصول علیحدہ ہیں، تبادلہ خیال کے اصول علیحدہ ہیں، مناقشوں کے اصول علیحدہ ہیں، مناظروں کے اصول علیحدہ ہیں. تو کیا انسان بڑھائے گا نہیں؟ کیا اپرچونٹیز تلاش نہیں کرے گا؟ کیا انسان کم من فئۃ قلیلۃ سے غلبت فئۃ کثیرہ نہیں ہوگا؟ کیا قلت کثرت کا خواب نہیں دیکھ سکتی؟ کیا